میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق تھے، جس کو اخلاق عظیمہ قرآن نے کہا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں، خلق عظیم کے آپ مالک ہیں۔ انسان زبان سے صحیح بات نکالے، صحیح طریقے سے نکالے، صحیح نیت کے ساتھ نکالے تو اگلے بندے کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا تاثر آدمی کو ملتا ہے، اور اگلا آدمی اس کے ذریعے سے بہت بڑا اثر لیتا ہے۔ اس وقت سیاسی سرگرمی اور سیاسی پارا، راجکارن کا پارا بہت گرم ہو گیا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ مانا کہ یہ لوک شاہی دیش ہے اور اس کے اندر لوگوں کو اپنے اختیار اور اپنی مرضی کا ووٹ دینے کا اختیار ہے، ادھیکار ہے، لیکن اگر یہ راجکارن، اگر یہ سیاست آپ کو غیبت پر مجبور کر رہا ہے، اگر اس سیاست کے ذریعے سے آپ کا قلم آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اگر اس راجکارن کی وجہ سے آپ کی زبان آپ کے قبضے میں نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، آپ کی زبان کے بول شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، اور آپ کے اخلاق شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، تو بزرگوں سن لو کہ اس راجکارن سے نہ آپ کی دنیا بن سکتی ہے اور نہ آپ کی آخرت بن سکتی ہے۔ آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کہاں وہ حکم کہ کافروں کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرو، جس کا نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جان کے دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں، جان کے دشمنوں کی جان بخشی کے لیے اور اس کو تسلی دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے مکہ سے مدینہ زہر میں بجھی تلوار دے کر کے بھیجا تھا، اس بندے صفوان کی جان بخشی اور اس کی یقین دہانی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے کہ محمد نے میری جان بخش دی ہے، اس آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ دے دیتے ہیں۔ اور یہی اکرمہ، جس کا باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے ساتھ اتنے اچھا اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں کہ جب اکرمہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کہاں اسلامی وہ تعلیمات، کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق جو کافروں کے ساتھ تھے، اور کہاں ہم لوگ، ہم مسلمان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک راجکارن کے لیے اس کی غیبتیں کرنے پر مجبور ہے، اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنے پر مجبور ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کو تانے دے رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے۔ ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگوں پر کس طرح کی زبان کا استعمال کر رہی ہے، کس طرح کے قلم کا استعمال کر رہی ہے۔ ہمارا فیس بک راجکارن کی وجہ سے شریعت کے دائرے میں ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ ہمارا واٹس ایپ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، راجکارن کی وجہ سے۔ ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگوں کے لیے کیا کیا لکھ رہا ہے، کیا اس کا حساب اللہ میاں کے دربار میں نہیں دیا جائے گا؟ جراحات السنان لہت قیام وما یلتم وما جرح اللسان، یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی تلوار سے کسی کے اوپر حملہ کر دے تو اس کا زخم جلدی رج جاتا ہے، جلدی بجھ جاتا ہے، جلدی اچھا ہو جاتا ہے۔ وما یلتم وما جرح اللسان، لیکن زبان کی وجہ سے اور دوسری اپنے قول کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے جو لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں، وہ زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ آخرت میں جہنم میں لے جانے والی سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ زبان ہے۔ زبان کے بول، یہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے یہ آخرت کے اندر زبان کے بول ہوں گے۔ اس لیے خدا را اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، لوک شاہی دیش ہے، آپ لوک شاہی دیش میں قانون کے تحت میں رہ کر کے، ملکی قانون کے تحت میں رہ کر کے اپنے اعتبار سے سیاست کر سکتے ہیں، راجکارن کر سکتے ہیں، لیکن کہاں غیبتیں، کہاں حسد،
کہاں بد اخلاقیاں، کہاں بدتمیزیاں، اور کہاں زبان کا غلط استعمال، کہاں واٹس ایپ کا غلط استعمال، کہاں فیس بک کا غلط استعمال، کہاں یوٹیوب کا غلط استعمال، اس کی اجازت شریعت ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ سیاست اگرچہ سیاست ہے لیکن وہ شریعت کے تابع ہے۔ سیاست میں بھی ہماری زبان شریعت کے پابند ہے، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال یہ شریعت کے پابند ہے، قرآن اور حدیث کے پابند ہے۔ دلائل سے بات کریں، آپ کی پارٹی کا فائدہ ملک کو کیا ہوگا، آپ کی پارٹی سے گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کی پارٹی سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کی پارٹی سے ہندوؤں کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کی پارٹی سے ملی کیا فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ میں، دلائل کے ساتھ آپ بیان کریں۔ لیکن کہاں وہ الفاظ، کسی کو غلامی کا طعنہ دینا کہ یہ لوگ فلاں پارٹی کی غلامی کر رہے۔ میرے بزرگوں، سالوں سے لوگ اس پارٹی کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء کاملین، اللہ والے اور بڑی تعداد میں مسلمان تھے۔ کیا ان سب لوگوں کے متعلق آپ یہ زبان استعمال کر رہے ہو کہ یہ سارے لوگوں نے اس پارٹی کی غلامی کی ہے؟ کیا ہوتی ہے غلامی؟ کیا ہوتی ہے زبان کا غلط استعمال کرنا؟ لوگ مخلص ہیں، لوگ مخلص ہیں، چاہے اس پارٹی کے ہو چاہے اس پارٹی کے ہو۔ دلائل ہے، آپ دلائل سے بات کیجئے، آپ اپنا فائدہ بتائیے۔ اگلا آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا نقصان سلیقے سے، طریقے سے، اچھے الفاظ میں، اچھے موقع پر، اچھی نیت کے ساتھ اگر اس کو بیان کرے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی عداوت، حسد، غیبت اور طرح طرح کی وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات بہت خصوصی طور پر آپ کو عرض کر دوں کہ آپ اس راجکارن کی وجہ سے اگر علماء کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور علماء کو آپ کو گالیاں دینے پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء اس طرف ہو، کچھ علماء اس طرف ہو سکتا ہے کم علماء اس طرف ہو، زیادہ علماء اس طرف ہو۔ اگر اس راجکارن اور سیاست کی وجہ سے اگر آپ کو علماء کی غیبتیں کرنی پڑ رہی ہے اور علماء کی غیبت میں مبتلا ہے، اس کے حسد میں مبتلا ہے اور اس کے خلاف آپ بدگمانیاں اور گستاخی کر رہے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کی برائیاں کرتے ہیں، علماء سے بدگمانیاں کرتے ہیں، علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں، قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت جو مولانا ارشد مدنی ہے، ان کے ابا مولانا محمود مدنی کے دادا، یہ کھل کر کے کانگریس پارٹی کی حمایت کرتے تھے، ان کی طرفداری کرتے تھے اور محمد علی جناح کی مخالفت کرتے تھے۔ محمد علی جناح کی پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا اور وہ مسلمانوں کے مدعے اٹھاتی تھی اور زیادہ طور پر مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑنے کی علم بردار تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ان کے حقوق دلا کر کے رہیں گے، اور ان کی طرز سیاست اس طرح کی تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح کا راجکارن کرنا، اس طرح کی سیاست کرنا یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ملت اور دین کے لیے، شریعت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مخالفت کرتے تھے، محمد علی جناح کی مخالفت کرتے تھے اور کانگریس کی طرفداری کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی محمد علی جناح کی مخالفت کرتے تھے اور کانگریس کی حمایت کرتے تھے، ان کی طرفداری کرتے تھے، اور نہ صرف وہ طرفداری کرتے تھے بلکہ کانگریس کی جو کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے اور جو ان کی وزارتیں تھیں ان میں وزیر تعلیم تھے، شکشن منتری تھے کانگریس کی طرف سے۔ اب ہوا یہ
کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں گئے اور ان کی سیاسی جو سبھائیں بھی ہوتی تھی، ان کی دینی مجلسیں بھی ہوتی تھی۔ وہ ایک وقت میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی تھے، لیکن وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، وہ راجکرن کے اندر بھی حصہ لیتے تھے، اور جو بات ان کو صحیح لگتی تھی دلائل کے ذریعے سے صحیح طریقے سے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب وہ لوگوں کو مسلم لیگ کے نقصانات بتاتے تھے کہ مسلم لیگ کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا، مسلمانوں کو کس طرح تقسیم کا سامنا کرنا پڑے گا، بھاگلے ہوں گے، اور اس طرح سماج آپس میں بڑھ جائے گی، ہندو مسلم کے اندر نفرتیں پیدا ہوگی، وہ اس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ پنجاب کے علاقے میں جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے ہیں تو پنجاب کے مسلمانوں نے جو محمد علی جناح کے حمایتی تھے، ان کے طرفدار تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر پتھر برسائے، ان کی پگڑی کو اچھالا گیا، ان کے دامن کو کھینچا گیا، اور ان کے سامنے بیہودہ قسم کے لوگ تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹیوں کو ننگا کر کے نچایا گیا، یعنی ان کی توہین کرنے کے لیے، ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی بے احترامی کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اب انجام دیکھیے، انجام اس کے کچھ سالوں کے بعد ملک آزاد ہوا، اور ملک آزاد ہونے کے ساتھ ملک تقسیم ہو گیا، ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک طرف ہندوستان، ایک طرف پاکستان۔ اب پنجاب کے علاقے کے لوگ، مسلمان لوگ جنہوں نے مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ یہ کارنامہ کیا تھا، وہ ہجرت کر کر کے پاکستان بھاگنے لگے، کیونکہ جناح چلا گیا پاکستان میں، پاکستان بنا کر کے، تو لوگ جو پنجاب کے مسلمان تھے بھاگ بھاگ کر کے وہ پاکستان جا رہے تھے۔ راستے میں سکھ لوگ اور دوسرے مذہب کے لوگ ان کو پکڑتے تھے اور ان کا قتل عام کرتے تھے۔ تقریباً 6 لاکھ مسلمان ہندوستان پاکستان کی اس تقسیم میں ذبح ہوئے ہیں، 6 لاکھ لوگ، اور پنجاب کے علاقے تو بالکل ویران ہو گئے، جہاں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گستاخی کی گئی تھی، اس راجکرن کی وجہ سے ان کی پگڑی اچھالی گئی تھی، ایک عالم دین کی پگڑی اچھالی گئی تھی، ان کا انجام یہ ہوا کہ آج بھی وہاں ایسی سینکڑوں مسجدیں ہیں جو مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، حالانکہ وہ راجہ سائی کے سمے کی، راجہ سائی کے وقت کی مسجدیں ہیں، بڑی عالیشان مسجدیں ہیں، ہماری جامع مسجد جیسی مسجدیں ہیں، اور اس کے اندر اس وقت سور باندھے جا رہے ہیں، اس وقت جانور باندھے جا رہے ہیں، گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، اور بکریاں باندھی جا رہی ہیں۔ آپ سنتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ یہاں چندے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں پنجاب میں وہ فلانی مسجد پڑی تھی، سکھوں نے ہم کو دے دی ہے، اس لیے اب ہم اس کی مرمت کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے چندہ دے دو، اس لیے ہم اس کے سلیب کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کو چندہ دے دو۔ ایسی سینکڑوں مسجد ہے۔ میرے بھائیوں، راجکارن اپنی جگہ ہے، کرو، شوق سے کرو، سیاست کرو، شوق سے کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے ساتھ بالکل بھی نہ کھیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے آخری خطبے میں جو بہت لمبا بیان فرمایا تھا، اور اس میں بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، بہت اہم احکام امت کو دیے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے لوگو، آج کا دن کتنا بڑا پیارا دن ہے۔ حج کا دن بڑا پیارا ہوتا ہے نا، عرفہ کا دن بہت بڑا دن ہے، اور عرفہ کا دن بڑا ہے، اور یہ شہر کتنا بڑا ہے، مکہ جیسا شہر، کتنا پاک شہر، جس کو اللہ نے جو ہے وہ حرمت والا شہر بنایا ہے، احترام والا شہر بنایا ہے۔ ارے یہ مہینہ کتنا پیارا ہے، ارے یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جیسے تم اس دن کا احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس شہر مکہ کا احترام کرتے ہو، اور اس کی حرمت بجا لاتے ہو، اور اس کی تعظیم کرتے ہو، خبردار مسلمان کا خون
اور مسلمان کے مال اور مسلمان کی عزتیں بھی اسی دن کی طرح، اسی شہر کی طرح اور اسی مہینے کی طرح قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ اس کی بھی ایسے ہی عزت کی جانی چاہیے جیسے اس دن کی جاتی ہے، جیسے شہر کی اور اس مہینے کی جاتی ہے۔ میں نے سارے جھگڑے تمہارے ملیامیٹ کر دیے، اے لوگو فلاں فلاں میرے خاندان کے آدمی کا قتل ہو گیا تھا، میں نے بھی اس کا خون آج معاف کر دیا ہے۔ اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اے لوگو اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ سارے احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا اہم حکم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہاں تک بیان کرتی ہے جو حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی بڑا محدث، حدیث پڑھانے والا استاد اور عالم جب حدیث پڑھاتا ہے آخری درجے میں اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرماتا ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے زمین والوں کے اوپر رحمت کا معاملہ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے اور بڑی عاجزانہ گزارش ہے، کوئی برا نہ لگائے۔ ویسے آخر میں اس طرح کی باتیں بہت تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اس طرح کا راج کرن کا پارا اس طرح ہمارے شہر میں کبھی گرم بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ایسی باتیں کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ لیکن اس وقت بہت کھینچا کھینچی چل رہی ہے، بہت تانا تانی چل رہی ہے اور بہت قسم کی جائے فضولیات چل رہی ہے، بہت قسم کی بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ خدا را اس پر اپنے گربان میں جھانکے، اسلامی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرماوے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماوے، اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرماوے۔ باقی سب سے بڑی طاقت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، آج میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے، اب مجھے معافی دے دے، موضوع ایسا تھا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں گے اور توبہ اللہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنی بھی مشکلات ہوگی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، استغفار کو چھوڑ کر، توبہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کے اور رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ہم کتنی رات دن محنتیں کر لے، اس پارٹی زندہ باد، اس پارٹی زندہ باد، یہ پارٹی مرد آباد، وہ پارٹی مرد آباد کر لے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ سارا معاملہ اوپر سے ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرعونوں کو بھی سمندر میں غرق کر دے گا، اس کے لشکر سمیت غرق کر دے گا، اس کے ہتھیاروں سمیت غرق کر دے گا۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ آسانیاں پیدا فرماوے، صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔